کے پیڈل مارے ہیں نا, ٹھیک ہے, 11 مہینے چلتے رہے شیطان کے ساتھ. اب شیطان تو بند ہو گیا, باقی کام اسی انہوں دا خود ہی کر رہے ہیں. وہ شیطان بند ہے, بندہ خود ہی وہ جو پیڈل مارے سائیکل چل رہی ہے. بریک تو لگاؤ بھائی, ہاں بریک لگا لو گے تو پھر نہیں چلنی, کیونکہ پیڈل مارنے والا اب کوئی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ کہ ہم بریک مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا. ہماری جو عادتیں ہیں ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. معاذ اللہ, جس کی جھوٹ بولنے کی عادت, بد نگاہی کی عادت, موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی عادت, لڑائی جھگڑے کی عادت, گالی گلوچ کی عادت, حرام کمانے کی عادت, وہ رمضان میں اس لیے بند نہیں ہوتی کہ اس نے بریک نہیں لگاتا. وہ مجھے اور آپ کو ابھی سے بریک لگا لینا ہے. 3-4 دن تو شیطان سے لڑ لو یار, پھر تو ویسے ہی رمضان آ جائے گا, وہ بند ہو جائے گا. ابھی سے پریکٹس کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جب اعلان ہوگا کہ مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ہماری ساری بری عادتوں کے سوئچ آف ہو جائیں گے. جھوٹ کا سوئچ آف, بدنگاہی کا آف, لڑائی جھگڑے کا آف. نہیں, وہ آپ کو آف خود کرنے پڑیں گے, اور ابھی سے کریں. اس کو پلان کریں کہ مجھے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا, رمضان نیکیوں کے لیے آ رہا ہے. اس مہینے میں ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر اقدس پر تشریف لے گئے, تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا. طویل حدیث ہے, میں اس کا ایک جز سنا دیتا ہوں. آمین ارشاد فرمایا. تو صحابہ نے کہا حضور آپ نے آمین فرمایا؟ کہا جبریل امین آئے تھے, انہوں نے دعا کی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے. مجھے بتائیں دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار روح الامین. آمین کہنے والا کون؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے بتائیں کوئی شک و شبہ باقی بچتا ہے اس دعا کے قبول ہونے میں؟ 100% مقبول ہے نا. دعا ہو رہی ہے کس کے لیے؟ جو رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو اب آپ بتائیے کتنا کانشیسلی رمضان گزارنا چاہیے, کتنا فکر کے ساتھ رمضان گزارنا چاہیے کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں نے رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے مغفرت لینی ہے, میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. تو اس کے لیے پریپریشن کریں نا, اس کے لیے تیاری کریں. ذہن اپنے آپ ذہن کو فریش کریں, سوچیں میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے. آ جائے گا تو دیکھ لیں گے. نہیں, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آنے والا ہو, ایسے کرتے ہیں کہ یار آ جائے گا تو دیکھ لیں گے. نہیں یار, اس کو کھلانا کیا ہے, بٹھانا کہاں ہے, انتظام کیا ہوگا. پھر جتنا اہم مہمان اتنی زبردست تیاری کرتے ہیں آپ. گھر بھی سجاتے ہیں, بعض اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں کہ یار بہت اہم مہمان, ایسا مہمان جس کا برسوں سے انتظار تھا, میرا سب سے بیلوڈ, سب سے پیارا آ رہا ہے. تو آپ اور تیاری کرتے ہیں, اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں, اس دن اچھے لباس پہنتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم گھر میں صفائی ستھرائی کریں, گھر میں خوشبو لگائیں, اپنے لیے اچھے لباس, صاف ستھرے لباس تیار کریں, مینٹلی پریپیئرڈ کریں اپنے اور اپنے بچوں کو بھی. ہمارے بچوں کو بھی بعض اوقات نارمل لے رہے ہوتے, اچھا رمضان آ گیا ٹھیک ہے. نہیں, اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں, ہماری فیملی میں, ہمارے خاندان میں, بلکہ ہمارے ملک میں, ساری دنیا میں ایک شور ہو, ایک خوشی کا سما ہو. مبارک ہو رمضان آنے والا ہے. بی پریپیئر یور سیلف. صحابہ اکرام پریپریشن کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے کاروبار سمیٹنا شروع کر دیتے تھے کہ یار رمضان میں زیادہ کام نہیں کرنا, پیسے دینے تو دے دیے, لینے ہیں تو لے لیے. یہاں تک کہ جو حکام ہوتے تھے, جو ججز ہوتے تھے, وہ سزائیں جن کو معاف کرنا ہوتا تو معاف کر دیتے تھے, جن کو سزا دینی ہوتی تھی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ رمضان سے پہلے چیزیں کمپائل ہو جائیں اور پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ رمضان میں عبادت پر رہے. یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں, بلکہ الٹا ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پیسے کیسے کمانے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے. کچھ یہ بھی پریپریشن چل رہی ہوگی, یہ بھی سٹاک لے لو, یہ بھی خرید لو, اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے, اس کو جناب اس میں بہت کمائیں گے, پھر آخری عشرے میں الگ کمائیں گے. رمضان کاروبار کے لیے نہیں, رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں, رمضان تو مغفرت کروانے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں کیا معلوم. پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیر سے, عافیت سے ہمیں رمضان سے ملا دے. بڑی پیاری دعا ہے نا, اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ. اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے. پہلی دعا تو ہماری یہ ہے. اور پھر دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ یہ رمضان ہمیں ہماری مغفرت کا سامان بن جائے. کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو ہمارا, تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, ذہنی طور پہ تیار ہو. بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں فزیکلی بھی تیار ہونا شروع ہو جائیں. زیادہ محنت کے کام تھوڑا کم کر دیں, تھکاوٹ والے کام کم کر دیں, زیادہ ٹریولنگ کم کر دیں. کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اگر جس کو فکر ہے نا کہ میں نے پورے روزے رکھنے ہیں, پوری تراویحاں پڑھنی ہے, تو وہ اپنے آپ کو ذرا سیکیور کرے گا. آپ کو پتہ ہے جس کی شادی ہوتی ہے
کیا کہتے ہیں دولہے کو؟ بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا۔